بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیة على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين دوستان گرامی، جس روایت کو ہم بیان کر رہے تھے کہ جس میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ ایک بے نمازی کا کیا عذاب ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کے لیے 15 قسم کے عذاب پروردگار تعالیٰ مقرر کرتا ہے کہ جن میں سے 6 عذاب اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، اور 3 عذاب موت کے وقت، اور 3 عذاب قبر میں، اور 3 عذاب روز قیامت میں۔ 6 عذاب جو اسی دنیا میں اللہ ایک بے نمازی کو دیتا ہے۔ سب سے پہلا عذاب اس کی عمر سے برکت کا اٹھا لینا، کہ اس کی عمر بے برکت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا عذاب اللہ جو اسی دنیا میں اسے دیتا ہے، اس کے رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ لاکھ ہزاروں کمائے مگر اس کی دولت بے برکت ہوتی ہے۔ تیسرا عذاب جو اللہ ایک بے نمازی کو مبتلا کرتا ہے، وہ صالحین کا نور اس کے چہرے سے چھین لیتا ہے، اس کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے۔ اس کا بیان تفصیلاً گزر چکا۔ اس کے بعد جو عذاب ایک بے نمازی اور جو نماز کو ہلکا سمجھنے والوں کے لیے قرار دیا گیا ہے اسی دنیا میں، جو اللہ مبتلا کرتا ہے، انہی میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ وہ جو چاہے عمل کر لیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تم جو چاہے کر لو، تمہارا عمل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی، انسان سوچتا ہے کہ بھئی ہم کچھ تو نیکی کر رہے ہیں، روز قیامت میں کچھ تو ہمیں ثواب ملے گا۔ یہاں پر پیغمبر نے فرما دیا کہ ایک بے نمازی کے لیے کوئی عمل قبول نہیں ہے اس کا، چاہے وہ سب نیکیاں کر لیں، خیر و خیرات کر لیں، اس کا کوئی عمل قبول
نہیں کیا جاتا بے نمازی، اس لیے کہ اگر ان قبلت ما سواہا، اگر یہ نماز قبول تو پھر باقی سارے اعمال قبول، اگر نماز قبول نہیں ہوئی، اگر بے نمازی ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، کوئی اجر قبول نہیں ہے، کوئی اجر نہیں دیا جائے گا، اس کے سارے اعمال بیکار۔ اس کے بعد جو عذاب دنیا میں اللہ دیتا ہے اسے وہ یہ کہ اس کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا، جہاں پر اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کا سننے والا ہوں، مگر ایک بے نمازی کے لیے خدا اس کی دعا کو بھی نہیں سنتا۔ یعنی سوچے کس قدر واقعی سخت عذاب ہے کہ نماز کو ہلکا سمجھنا، نماز کو اہمیت نہیں دینا، فرمانے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہے، اس کی دعا بھی۔ اور چھٹا عذاب جو اس دنیا میں اسے اللہ دیتا ہے وہ یہ کہ صالحین کی دعاؤں سے بھی محروم رکھتا ہے اسے۔ یعنی صالحین تو دعا کرتے پروردگار مثلا جملہ مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اسے ایکسیپشنز ملے، یعنی سوائے اس کے کہ بے نمازیوں کو بریکٹ پر رکھو، یعنی جتنے بے نمازی ہیں وہ صالحین کی دعا میں اس کو قبول نہیں ہوتی۔ لوگ دعا کرتے اللہ جملہ مومن مومنات کی مغفرت فرما، مگر بے نمازی اس میں شامل نہیں ہے، خود بخود نہیں، ایکسیپشنز میں سے ہے، وہ استثناء کرتے ہیں اسے۔ یعنی سوچیں کس قدر سخت عذاب ہے۔ حد اقل ہم مومنین کی دعا میں تو شامل ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان مومنین کی دعا میں شامل رہیں، اس لیے ایک سے التماس دعا کو کہا ہے کہ نہیں معلوم کس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے، التماس دعا کرنا ہے۔ صالحین کی دعا سے، اس لیے کہ اس دنیا میں دعا کرنے والے بہت ہیں، بہت سارے علماء، عرفاء، اور مخصوصاً ائمہ معصومین اور ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ وہ تو دعا کرتے ہیں سب مومن کے لیے، سارے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر خدا صالحین کی دعا سے بھی محروم رکھتا ہے، محروم رکھتا ہے کہ جو نماز کو ہلکا سا۔ انسان کرام دیکھیں یہ شہزادی کونین کی روایت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا نماز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شہزادی کونین کے جملے ہیں، یہ شہزادی کونین سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی اس نے نماز کو ٹھکرا دیا، یعنی شہزادی کو ٹھکرا دیا، یعنی کہ آپ کون شہزادی، اور شہزادی کو کسی نے اگر ٹھکرا دیا جو جس کا لقب ہے راضیہ مرضیہ، اگر وہ راضی نہ ہو تم سے تو پھر سارے عمل گئے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جب انسان اپنے موت کے بستر پر ہوگا، آخری لمحے، ابھی روح بدن سے قبض نہیں کی گئی ہے، اسی حالت میں ایک انسان کو 3 شکلیں دکھائی جاتی ہیں مرنے سے پہلے، یعنی جب یہ روح قبض نہیں ہوئی ہے، مگر ابھی اسے 3 چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور وہ اس دنیا سے کٹ چکا ہے، مگر ابھی برزخ میں بھی مکمل وارد نہیں ہوا، مگر ابھی اللہ اسے 3 چیزیں دکھا دیتا ہے مرنے سے پہلے۔ سب سے پہلی صورت جو انسان کے سامنے آتی ہے وہ ہے اس کا مال، اس کا مال اس کے سامنے آتا ہے، ایک شکل و صورت میں آتا ہے جو اس نے کمایا تھا، جس کے پیچھے بھاگا، تو وہ مال سے کہتا ہے کہ میں اس وقت مر رہا ہوں، میرا خاتمہ ہونے والا ہے، میری زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی، میں 2-2.5 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، میرے والدین مجھے اسکول میں لے جا کر شریک کرا دیے، یہ کہہ کر کے بچہ پڑھے گا لکھے گا تو بھی کل کے دن کچھ کما سکے گا، کچھ کھا سکے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا،
تو انسان کی 2.5 سال کی عمر سے ہی یہ فکر ذہن میں بٹھائی گئی کہ تمہیں کمانا ہے، تم کمانے کے لیے پیدا ہوئے. تم جو پڑھ رہے ہو، اگر تم یہ نہیں پڑھو گے تو کل تم پیسہ نہیں کما سکو گے. اگر پیسہ نہیں کما سکو گے تو عزت نہیں ملے گی، روٹی نہیں ملے گی. یہ بچپنے سے یہ بٹھایا گیا. میں نے تمہیں کمایا، میں نے تمہیں کمایا، ایجوکیشن حاصل کیا پیسے کی خاطر، محنت کیا، دنیا کے گوشے کنارے میں گیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے اولاد کو چھوڑ کر. زندگی بھر آپ دیکھیں لوگ شادی کرنے کے بعد جو انسان کی زندگی اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کا وقت ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانیاں دے کر جو ہے دنیا کے گوشے کنارے میں جا کر کمائیں تاکہ وہاں سے پیسہ بھیجے تاکہ یہ لوگ کھا سکیں. ساری جوانی ختم ہو گئی کمانے میں پیسہ. جب ضعیفی آئی، بڑھاپا آیا، پھر بھی پیسہ. اس لیے یہی سوچ کے کہ کل کے دن اگر بیمار ہوں گے تو کون علاج کرائے گا. اس لیے پیسہ کماؤ، جماؤ. مال سے کہتا ہے کیا؟ بولیے میں ساری زندگی اب آپ پر قربان کر دیا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو مال جو آپ دیکھیں یہ مولا کے جملے ہیں، یہ روایت ہے، حدیث کے جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں مال اپنی زبان سے کہے گا کہ میں تمہارے لیے فقط اتنا کر سکتا ہوں کہ کفن کا اہتمام کر دے. بس تمہارے لیے اب ساری جمع پونجی سے، ساری جائیداد سے، جتنا تم نے جمع کیا، پراپرٹیز سے، تمہارے سیونگ سے، تمام چیزوں میں سے فقط آپ کے کفن کا انتظام ابھی میں کر سکتا ہوں. بس اینڈ سوری. اس کے بعد سوری. انسان جب نا امید ہو کر دوسری شکل کی طرف مڑتا ہے، اس کی اولاد. مولا فرمایا اولاد سے سوال کرتا ہے. یعنی ایک شکل صورت میں اولاد آتی ہے، یعنی حقیقی اولاد، ایک شکل صورت میں اولاد مجسم ہو کر اولاد سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ کہ ماں باپ اولاد پر اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں. جب تک انسان شادی شدہ نہیں ہوتا، اولاد پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے خود وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. جیسے اس کی اولاد پیدا ہوتی، اب اس کی پریارٹی اس کی اولاد ہوتی کہ میرا بچہ اچھا پہنے، میرا بچہ اچھا کھائے، میرا بچہ اچھا ایجوکیشن حاصل کرے. ماں باپ کے لیے سب سے پہلی پریارٹی اس کی اولاد. ہم نے قربان کر دیا، ہم نے تمہیں جوان کیا، اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں ایجوکیشن دی، لٹا دیا پیسہ، شادی کری دھوم دھام سے، بینڈ باجے کے ساتھ، جو تمہاری خواہش تھی ہم تمہارے لیے کرے، پورا پیسہ خرچہ کرے تاکہ تم خوش رہیں. اب بتاؤ تم ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو اولاد سے؟ ماں باپ تو بڑی امیدوار رہتی ہے اولاد سے، ساری امیدیں اولاد سے وابستہ رہتی. مرنے کے وقت بھی ماں باپ اولاد کی طرف کہتی ہے کہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، ختم ہو ہماری زندگی. یعنی جب سے اولاد آتی ہے ماں باپ کی زندگی ختم، ان کی خواہشات ختم، ان کا انٹرٹینمنٹ ختم. بس اولاد کا اسکول دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا اسکول ہے یا نہیں ہے، بچے کے ایگزامس ہے، کہیں نہیں جا سکتے آپ. بچے کے ٹائم ٹیبل میں چلنا پڑتا ہے کہ بچے کے ہمارے ایگزامس ہے، بچے کی پڑھائی چل رہی ہے. ساری زندگی گزر گئی. اولاد سے سوال کرتا، بولیے کیا کرتے؟ اولاد یہ ہوتی ماں باپ کو کہ سوری، بس آپ کو اتنا کر سکتے ہیں، آپ کا جنازہ اپنے کھاندوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچا دیں گے. بس آپ کا جنازہ بڑے احترام کے ساتھ کھاندوں پر اٹھا کر ہم قبرستان پہنچا دیتے، احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دے کے واپس آ جاتے. گرامی دیکھیں
روایتوں میں ہے کہ ماں باپ کو جب دفن کیا جائے تو اکیلا چھوڑ کر اولاد واپس نہ آ جائے، تھوڑی دیر قبر پر بیٹھیں۔ روایت میں ہمارے پاس ایک رواج بن گیا ہے، جیسے ہی دفن کرتے ہیں چلیے قبلہ کو تلقین پڑھنا ہے، قبلہ کو جلدی جانا ہے، دیر ہو رہی، چلیے جلدی اٹھی فاتحہ پڑھی جائیے، خود قبلہ وقت جائیے، ہمیں جلدی جائیے، مجھے پڑھنے کا ہے۔ تلقین نہیں، وہاں پر بیٹھنا ہے، جو عزیز و اقربا جو قریب کے، ہاں دوسرے لوگ جو مومن آئے وہ چلے جائیں، مگر اولاد کے لیے مستحب ہے کہ وہ بیٹھے، تلقین پڑھیں، قبلہ اپنی تلقین پڑھیں، وہ پڑھ سکتے، مگر اولاد کو بیٹھنا ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں، تلاوت قرآن کریں، زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت اہل یاسین پڑھیں، اس لیے کہ جو مرنے والا مرا ہے وہ اتنا مانوس تھا، وہ اپنے گھر میں رہا کرتا تھا، اس کے گھر میں روشنی ہوا کرتی تھی، آج قبر میں تاریخ، قبر میں جنازہ دفن ہے، اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور حتیٰ یہ آداب میں سے ہے کہ جب تم جاؤ دفن کر کے تو چند قدم جا کر پھر واپس آؤ قبر پر، اور آ کر پھر بیٹھو، اور پھر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر تھوڑا جاؤ، چند قدم جا کر پھر واپس آ کر قبر پر آئے، ایسا 3 مرتبہ کریں۔ یہ آداب میں سے کہ جب پہلی مرتبہ دفن کریں اپنے ماں باپ کو تو 3 مرتبہ جا کر پھر واپس آئے، تاکہ ایک میت کو سکون ملے کہ میرا بیٹا پھر واپس آیا۔ اس کے بعد پھر چلے جا سکتے۔ اولاد یہ کہے گی بس آپ کا جنازہ ہم بڑے احترام سے لے جائیں گے، لے جا کر دفن کر دیں گے۔ جب میت تیسری شکل کی طرف مڑتی ہے تو وہ صورت و شکل ہوتی ہے اس کے عمل کی، اس کا عمل جو اس دنیا میں کیا تھا، عمل سے کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں تمہیں کبھی توجہ نہیں دی، کبھی امپورٹنس نہیں دی، پریارٹی نہیں دی، موقع مل گیا، صبح میں آنکھ کھل گئی چلے گئے نماز زیدی منزل میں، چلو قبلہ آواز و نصیحت کریں، کبھی سن لیں گے، چلو کبھی کبھی ضروری ہے، نہیں کھلی چلو جان چھوڑو، کہیں مجلس ہو رہی، کہیں موقع ملا، ٹائم رہا، فری رہے چلے گئے، نماز فری رہے پڑھ لی، بس عمل کو بس ہمیشہ اگر فری رہے، کچھ بھی ٹائم پاس نہیں رہا تو جب ٹائم پاس کرنے کے لیے چلے جاتے عمل کرنے، ورنہ کبھی عمل کو اہمیت نہیں دیے، نیکیوں کو اہمیت نہیں دیے زندگی میں، اس کے باوجود عمل سے سوال کرتا ہے بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے، تو عمل کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، قبر میں ساتھ رہنے والا ہوں، روز قیامت میں تمہارے ساتھ رہنے والا ہوں، جو بھی تم پر مشکلات آئے گی میں اسے فیس کروں گا، میں سامنے رہوں گا، مگر کاش تم مجھے اور تقویت دیتے ہیں۔ شیخ بہائی اپنی کشکول میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو قبرستان کے قریب رہتا تھا، میں نے سوال کیا کہ تم نے کبھی قبرستان میں کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی، کوئی ایسی حالت وغیرہ کبھی عجیب و غریب؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایک جنازے کو لا کے دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد سارے لوگ جب چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ قریب آیا اور قبر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک وحشتناک کتا، وحشتناک، یعنی آج تک میں نے ایسا وحشی جانور نہیں دیکھا اور اتنی گھبراہٹ مجھے دیکھ کر نہیں ہوئی۔ ایک وحشی کتا قبر کے قریب آیا اور قبر میں چلا گیا، اور تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جو ایک نورانی شکل قبر میں داخل ہوئی تھی وہ زخمی اور خون آلود قبر سے باہر آئی اور یہ کہتی ہوئی چلے گئی کاش تم مجھے تقویت دیتا، تم
میں تیرے اس کتے سے، تیرے اس برے اعمال سے میں جنگ کر سکتا، اس کا مقابلہ کر سکتا، مگر تو نے مجھے کمزور بنا دیا، اتنا کمزور رکھا کہ مجھ میں طاقت ہی نہیں تھی تیرے اس برے اعمال۔ اس لیے کہ انسان کے اعمال شکل لیں گے، نیک اعمال بھی شکل و صورت میں آئیں گے اور برے اعمال بھی شکل و صورت میں آ جائیں گے۔ اور برے اعمال اگر ہم نے زیادہ کیے ہیں، زیادہ ہم نے اپنی شہوتوں کو پریارٹی دی، اپنی لذتوں کو پریارٹی دی، حرام و حلال ہم نے نہیں دیکھا، جیسے ملا لوٹو کھاؤ، تو یہی شکل وحشتناک کتے کی شکل میں ہے۔ یہ روایتوں میں ہے کہ بہت سارے جنازے جب اٹھتے ہیں تو اکثر عرفاء نے دیکھا ہے کہ جنازے کے اوپر کتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے برزخی آنکھیں دی ہیں، دیکھا ہے کہ جنازے پر ایک کتا، یہ ہوتا ہے انسان کے برے اعمال قبر میں آتے۔ واقعی اہل بیت علیہ السلام ایک ایسا وسیلہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پاکیزگی کرے، اپنے آپ کو سدھارے، اور اہل بیت تمہیں جنت لے جانے کے لیے آئے ہیں، اہل بیت کا ذکر تمہیں جنت پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ ایک وسیلہ ہے، انسان اپنے آپ کو اہل بیت سے متصل کرے۔ یہ مجالس عزا کو کم نہ سمجھے، یہ مجالس عزا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہمیں بہت جلدی خدا سے نزدیک کرتا ہے۔ حضرات گرامی، کربلا کی شخصیتوں میں سے جناب مسلم بن عقیل کی ایسی واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو نچھاور کر دیا سید الشہداء پر۔ آج جناب مسلم کی کوئی اولاد باقی نہیں ہے، جناب مسلم کی کوئی نسل نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اولاد چاہیے، فرزند نرینہ چاہیے، تو وہ نظر کر لے کہ اگر اللہ اسے اولاد عطا کرے گا تو اس کا نام مسلم رکھے گا، تو اللہ اسے یقیناً بیٹا عطا کرتا ہے۔ یہ علماء نے کہا یہ آزمایا ہوا نسخہ، بیٹا عطا کرتا مسلم، اس لیے کہ مسلم نے قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ اسیروں کا قافلہ جب کوفے کے دروازے سے داخل ہو رہا تھا تو دروازے سے ایک آواز آئی، السلام علیک یا علی بن الحسین۔ ایک مرتبہ جیسے سلام کی آواز آئی تو جناب زینب ام کلثوم نے پوچھا، سید سجاد یہ کس نے سلام کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی ہمیں سلام کر رہا ہو، کوئی ہمیں تازیانہ مارتا، کوئی بھتر مارتا، مگر یہ پہلی مرتبہ ہم نے سنا کوفے کے دروازے پر کوئی سلام کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے سر اٹھایا، کہا بھوبی اماں یہ دروازے کوفے پر میرے چچا مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے، وہ سر سلام کر رہا ہے۔ سید سجاد نے سلام کا جواب دیا، ساری بیویوں نے مسلم کو سلام کیا اور داخل ہوئی، مگر ایک بیوی کھڑی ہو گئی، وہ مسلم کی زوجہ تھی۔ مسلم کی زوجہ نے ایک مرتبہ کہا، والی یہ بتائیں کہ جو بچے میرے ساتھ تھے وہ کربلا میں شہید ہو گئے، مگر 2 بچے آپ کے ساتھ کوفے میں آئے تھے، والی میرے بچے کہاں ہیں؟ مسلم کی آنکھوں سے آنسو روا کہ ہائے محمد و ابراہیم، حارث کے ہاتھوں سے شہید۔ اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کی، پروردگار ہمیں جو بیمار ہے علیل ہے التماس سے دعا کہتے ہیں، بالخصوص خورشید بھائی ہے، عالیہ فاطمہ ہے، سراج بانو، پروردگار ہمیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، بالخصوص اس وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھ واسطہ محمد والے محمد کا مقامات مقدسات تحفظ فرما، جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلیٰ مہاراج اکرام کا سایہ ہمارے سر قائم دائم فرما۔
دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے آوان انصار میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ بانی مجلس کے مرحومین حاضرین اور جملہ مرحومین